اور آخرکار ایف بی آر نے دھمکیاں دینا شروع کر دی. وہ آپ کو کہتا ہے کہ فلانے آرڈیننس کے تحت آپ نے اپنے سالانہ گوشتوارے جمع کرانے ہیں، نہیں تو آپ کے موبائل سم، بجلی کے کنیکشن جو آ نہیں رہی، گیس کے کنیکشن جو کہ ملتی نہیں، کاٹ دیے جائیں گے، اور تو اور آپ کے بیرونی سفر اور ہوائی جہاز کی ٹکٹوں پہ بھی پابندی لگ جائے گی. اسی کے ساتھ ایف بی آر یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس یعنی ایف بی آر کے پاس آپ کی تمام تر ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ ہے، لیکن آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اپنے گوشوارے دیے گئے وقت کے حساب سے جمع کرائیں اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. اور ایسا نہ کرنے والوں کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے اس میں بڑی پینلٹیاں بھی شامل ہیں. السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ میں عمر خرم ایک اور معلوماتی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دوستو، جیسے ابھی ہم نے بات کی ایف بی آر کی ایک نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، جہاں پورے ملک میں یہ کیوس مچا ہوا ہے، جہاں یہ بے چینی لگائی گئی ہے، جہاں پہ یہ شرارت کہی جائے یا دھمکیاں کہی جائیں کہ آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، ہر شہری کو ڈرایا جا رہا ہے کہ 30 ستمبر تک اپنے گوشوارے جمع کرا دو، نہیں تو سزائے موت کا اعلان ہو جائے گا، نہیں تو ملٹری ٹرائل کا انعقاد ہو جائے گا، نہیں تو جیل میں کر دیا جائے گا، اور نہیں تو بہت بڑا جرمانہ لگا دیا جائے گا. اگر اسی حوالے سے بات کریں، ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کسی بھی ملک کے لیے یا پاکستان کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح کا ادارہ ہے، جس کا کام ہے صحیح طور سے، صحیح طریقوں سے ٹیکس کو وصولنا، جمع کرنا اور اس کو لوگوں کی اور ملکی فلاح کے لیے استعمال کرنا. لیکن اگر بات کی جائے کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ جتنا اس ادارے میں اتنی انیفیشنسی، مس مینجمنٹ اور کرپشن جیسے اور اداروں میں ہے، ویسے یہاں بھی موجود ہیں. پریکٹیکلی اگر بات کریں اس موجودہ 21ویں صدی میں، جہاں ہر چیز آن لائن ہے، ڈیجیٹل ہے، اور ایف بی آر اپنے نوٹس کے مطابق خود کہہ رہا ہے کہ آپ کی تمام تر ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ہمارے پاس بھی ہے، لیکن آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے گوشتوارے خود جمع کرائیں، تو بھائی اس کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں. لیکن ہمیں کرنا وہ خود ہی ہے، جس میں آپ کو پیپر بیس ٹرانزیکشن، کوئی ڈیجیٹل انٹیگریشن یا کوئی ایسا پورٹل جہاں سے آپ کی ساری چیزیں صرف کراس چیک ہوں اور ویلیڈیٹ ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں. مزے کی بات آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے ملک میں جہاں 50,000 سے ماہانہ کم آمدنی والے نو ٹیکس بریکٹ میں آتے ہیں، وہیں وہ 60% تک کا ٹیکس جو کہ ہمارا انڈائریکٹ ٹیکس کا ریونیو ہے اس میں دیتے ہیں، چاہے وہ موبائل فون خریدیں یا اس کے کارڈ کو چارج کرائیں، بجلی، گیس، پانی کے بلوں میں، ایجوکیشن میں، دوائیوں میں، ہاسپٹلائزیشن میں، ہیلتھ سیکٹر میں، اور جو بھی آپ اس میں نام لینا چاہیں وہ کم ہے. پیٹرول میں سب سے زیادہ، آپ کی فیولنگ میں، انرجی میں سب سے زیادہ آپ کے پاس یہ انڈائریکٹ ٹیکس آپ آلریڈی جمع کرا رہے ہیں، جس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو کہ ایک شخص 40% کا ٹیکس دیتا ہے اپنی 50 لاکھ روپے کی ماہانہ آمدنی کے اوپر. کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکس تو وہ بھی دے رہا ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکس وہ بھی دے رہا ہے جس کا کوئی آمدنی کا ٹیکس نہیں ہے. اور یہ انڈائریکٹ ٹیکس تقریباً ہماری 60% تک کی ریونیو دیتا ہے ٹیکس کلیکشن میں پاکستان کے بجٹ میں. بے شک ٹیکس کلیکشن کا کام حکومت کا ہے، بی آر کی نگرانی میں ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کو تمام تر وسائل مہیا کریں، جس میں ابھی تک ہم پورے نہیں اتر پائے ہیں. اگر ہم بات کریں سن 2023 میں ہمارا انفلیشن جو ریکارڈڈ انفلیشن ہے وہ 28% سے تجاوز کر گیا تھا، اور اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں جس میں کرپشن، ڈومیسٹک مسائل، مس مینجمنٹ، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور بہت ساری باتیں موجود ہیں. اس سب کے باوجود بھی جو ٹیکس کا زمرہ ہے وہ ہر خاص و عام کے لیے ایک جیسا ہی ہے، جس کو امیر سے امیر ترین یہ راستہ ڈھونڈتا ہے کہ میں ٹیکس سے کیسے بچ جاؤں، اور غریب سے غریب ترین یہ ڈھونڈتا ہے کہ میں کیسے نہ دینے والا بن جاؤں کیونکہ میری تو آمدنی نہیں ہے. لیکن ان دونوں میں جو ایک بات کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں ہی، امیر اور غریب دونوں ہی طبقے، انڈائریکٹ ٹیکسز پورے پے کرتے ہیں. اگر فسکل ایئر 2022 اور 23 کی بات کریں تو اس میں جو میجر کنٹریبیوشن تھا انڈائریکٹ ٹیکسز کا وہ 60% تھا، جس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن 17% جی ایس ٹی کی تھی، جو کہ ہماری ہر کنزیومیبل پروڈکٹ پہ لگائی جاتی. میری اپنی رائے ہے کہ یہ وہ وقت ہے جو کہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست آئے. جب بھی آئے ان ساری چیزوں میں اوور ہالنگ، ری ویمپنگ، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بہت سخت ضرورت ہے، جہاں پہ ہر خاص و عام شخص اس چیز کی پریشانی میں نہ جائے کہ فلانی تاریخ آ جائے گی، مجھے ٹیکس جمع کرانا ہے یا ٹیکس کو رپورٹ کرنا ہے یا فائل کرنا ہے. ایکچولی ٹیکس فائلنگ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ریکارڈنگ ہے. جو پورے سال آپ نے ٹیکس دیا ہے اپنی آمدنی پہ یا نہیں دیا ہے، آپ نے صرف وہی بتانا ہے. حکومت بھی اسی بات کے پیچھے لگی ہوئی، آپ فائلر بن جائیں. جبکہ فائلر بننے سے ٹیکس کا کلیکشن نہیں بڑھے گا، ٹیکس تو پہلے ہی کٹ چکا ہے، وہ جا چکا ہے، جمع ہو چکا ہے سرکاری ٹریجری کے اندر.
یہ خزانے کے اندر، لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ آپ اس کے رپورٹر بھی بن جائیں، یعنی کہ ریکارڈر بن جائیں جو آپ نے ٹیکس بھرا ہے۔ اب اس سے مزید کیا فائدہ ملے گا وہ تو وقت سے ہی پتہ چلے گا۔ آج تک جو فائدہ ملا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، وہی ٹوٹی ہوئی روڈیں، وہی پانی بجلی کے مسائل، وہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔